السلام علیکم۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ سلطان یہ جمہور کا آتا ہے زمانہ، سلطان یہ جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ آج کی نشست میں ہم حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود میں پیدا کیا اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی عمر جب 45 سال ہوئی تو آپ نے اعلان نبوت کیا اور اپنی قوم سے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ قوم سمود کا کام کیا تھا؟ قوم سمود سنگ تراسی یعنی پتھروں کو تراش کر عمارتیں بنایا کرتی تھی، پتھروں کو تراش کر بڑے بڑے محل بنایا کرتی تھی۔ قوم سمود کا کام تھا سنگ تراشی، یعنی وہ پتھروں کو تراشنے کا کام کرتی تھی۔ قرآن شریف کی 9 سورتوں کے اندر قوم سمود کا ذکر آیا ہے، اور سب سے پہلے صابن بنانے والے یعنی صابن کا ایجاد کرنے والے، صابن کا آوشکار کرنے والے حضرت صالح علیہ السلام ہے۔ قرآن شریف میں سورہ ہود میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر 4 مرتبہ آیا ہے، یعنی 4 مرتبہ صالح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ اور آگے غزوہ تبوک یعنی جنگ میں جاتے ہوئے راستے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام سے کہا کہ اس کنویں کا پانی کوئی بھی نہیں پیے گا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ہم اس کنویں کا پانی کیوں نہیں پیئیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ کنواں ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ اور آگے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے کچھ بستیوں کی نشانی بتائی، اور وادی القرہ میں ایک ایسا مقام ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وادی القرہ میں کچھ نشانیاں، کچھ بستی کی نشانیاں بتائی کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی بستیاں ہیں۔ آگے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنا ذاتی مکان، یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے اپنا کوئی بھی ذاتی مکان نہیں بنایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں 8 مقامات پر یعنی 8 جگہ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ قوم سمود کے سردار زداب بن عمر، یہ قوم سمود کا سردار تھا، اس نے مطالبہ کیا حضرت صالح علیہ السلام پر سے، کہا کہ میں ایمان تب لاؤں گا جب آپ اس پہاڑ سے ایک حاملہ یعنی ایک گربھوتی اونٹنی کو اگر نکال دو تو میں آپ کے پر ایمان لے کر آ جاؤں گا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک پہاڑ یعنی ٹھوس پہاڑ سے ایک موٹی تازی اور حاملہ یعنی گربھوتی اونٹنی وہ پہاڑ کو چیرتی ہوئی باہر آئی، اور باہر آنے کے بعد اس اونٹنی نے اپنے بچے کو بھی جنم دیا۔ تو اس واقعے کو قرآن کریم میں فرقان حمید میں اس واقعے کو اونٹنی کا معجزہ بتایا گیا ہے۔ اور آگے قوم سمود کے ایک گروہ کے سردار کیدار بن سالک نے چند لوگوں کو ساتھ لے کر اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ قرآن شریف میں قوم سمود کے 9 لوگوں کو فسادی بتایا گیا ہے۔ جب 9 لوگوں کو قرآن کریم میں قوم سمود کے 9 لوگوں کو فسادی بتایا گیا ہے، اور قوم سمود سے
قوم سمود سے نا امید ہونے کے بعد حکم الہی کے انوسار حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو کہا کہ 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جب قوم سمود کی سختیاں ہوئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا کہ اللہ کا عذاب 3 دن کے اندر آ جائے گا، اور اللہ کا عذاب 3 دن کے اندر آ بھی گیا۔ اور آگے اونٹنی کے بچے کا کیا ہوا؟ اونٹنی کے بچے کے بارے میں کچھ قول اور روایتیں ملتی ہے کہ اونٹنی کا بچہ پہاڑ کی چوٹی کی طرف چڑھ گیا اور آگے جا کر اس پہاڑ کے اندر غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے تمام عمر یعنی جوتی مبارک یعنی تمام عمر ننگے پاؤں رہے، اور آگے حضرت صالح علیہ السلام کی وفات مکہ مکرمہ میں ہوئی۔